نمبر 21، عورت کی 21ویں صفت کیا ہے؟ کسی پر بہتان اور الزام نہ لگائے۔ نمبر 21، کسی پر بہتان اور الزام نہ لگائے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ پس تم کسی پر بہتان نہ لگاؤ جو بہتان گڑھ دیا ہے بین ایدیہن و ارجلہن، تمہارے ہاتھوں اور پاؤں نے، ہاتھ پاؤں نے جو بہتان گڑھا ہے تم کسی پہ یہ الزام نہ لگاؤ۔ اسلام نے عورت کو خاص طور پہ حکم دیا کہ تم کسی پہ الزام نہ لگاؤ۔ جاہلیت میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ عورتیں دوسروں پر بہتان لگا دیتی، آج بھی ایسا ہوتا ہے، دوسروں پہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ فلاں عورت کے غیر محرم سے تعلقات ہیں، حالانکہ نہیں تعلق ہوتا۔ تو کوئی عورت گھر سے نکلی اپنی ضرورت کے لیے، اب کوئی عورت اس پر الزام لگائے کہ بھئی یہ تو معاذ اللہ گناہ کے ارادے سے نکلی تو یہ بہتان ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بسا اوقات کوئی ماں بہن بیٹی گھر سے نکلی بجلی کا بل بھرنے کے لیے، بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے، اسکول سے لانے کے لیے، کبھی ڈاکٹر کے پاس گئی، کبھی علاج کے لیے گئی، کبھی کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے گئی، کسی کا انتقال ہوا اس کے ہاں خبرگیری کے لیے گئی، تعزیت کے لیے گئی۔ اب کوئی اگر اس پر یہ نظر جما کر غلط الزام لگائے، بہتان لگائے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس لیے خاص طور پہ عورتوں کے بارے میں کہا گیا، اس لیے کہ عموماً عورتوں میں یہ گناہ زیادہ ہے۔ نمبر 22، کسی بھلائی کے کام میں نافرمانی نہ کریں۔ کسی بھلائی کے کام میں نافرمانی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، پس وہ نافرمانی نہ کریں آپ کی کسی بھلائی کے کام میں۔ یعنی عورتوں سے ایک اس پر بھی بیت لو کہ جو بھی نیکی کا کام ہے، خیر کا کام ہے، عورت اس کام کو کرے، کسی بھلائی کے کام میں اللہ رسول کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ لفظ بڑا جامع لفظ ہے، معروف۔ یہ ایسا جامع ہے کہ اس میں گویا پوری شریعت آ گئی، نیکی کا کام۔ تو اس میں چاہے وہ نماز ہو، تلاوت ہو، حقوق اللہ ہو، حقوق العباد ہو، تمام چیزیں اس میں داخل ہو گئی۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہے اس میں وہ اللہ رسول کی نافرمانی نہ کریں۔ جب یہ باتیں ان کی زندگی میں ہوں فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، آپ ان سے بیت لیجئے اور ان کے حق میں اللہ کے ہاں استغفار کیجئے کہ اللہ ان عورتوں کے گناہوں کو معاف کرے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو گویا عورت کی ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ کسی پر بہتان اور الزام بھی نہ لگائے اور بھلائی کے کام میں کبھی بھی نافرمانی نہ کرے۔ نمبر 23، عورت کی 23ویں صفت اللہ نے بیان کی، غیر محرم سے بات کرتے ہوئے لہجے میں سختی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں عورت کی صفت بیان فرما رہے ہیں کہ اگر وہ کسی غیر محرم سے بات کرے تو اس کے لہجے میں سختی ہو، اس وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں کوئی مرض ہے، کوئی لالچ ہے، کوئی غلط ارادہ ہے، وہ عورت کی طرف طمع اور امید نہ رکھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، پس یہ اپنے قول میں نرمی اور لچک نہ رکھیں اور نرم انداز میں گفتگو عورت نہ کرے تاکہ طمع نہ کرے وہ شخص کہ جس کے دل میں بیماری ہے، جس کے دل میں گناہ کی بیماری ہے، فسق و فجور کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو، ایسا ان کی طرف مائل نہ ہو۔ تو عورت کو حکم ہے غیر محرم سے بات کرتے ہوئے لہجے میں ذرا سختی ہو، ترش لے جاؤ۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے مرد عورت دونوں میں کمزوری ہے۔ مرد بھی اگر اپنے محرم سے بات کرے گا، بیٹی سے، بیوی سے، دیکھنے میں آتا ہے لہجے میں سختی ہوتی ہے۔ گھر سے فون آیا تو فوراً نہ سلام کرے گا نہ پوچھے گا، لہجے میں سختی ہوگی، ہاں کیوں فون کیا، یہ کون سا وقت ہے فون کرنے کا۔ لیکن کسی غیر محرم کا فون آ جائے تو بات کو بڑا لمبا کرتا ہے، دعا سلام ہوتی ہے، گفتگو کو طول دیا جاتا ہے۔ اسی طرح عورت اگر شوہر فون کر دے تو سخت لہجے میں بات کرتی ہے، اور اگر کسی غیر محرم کا فون آ جائے تو نرم لہجے میں بات ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں گنگا الٹی چل رہی ہے، جہاں حکم ہے نرم لہجے میں بات ہو محرموں سے وہاں سخت ہے، جہاں حکم ہے سخت لہجے میں بات ہو وہاں نرم ہے۔ تو اس لیے شریعت کا یہ بڑا اہم حکم ہے کہ عورت کے لب و لہجے میں سختی ہو۔ جب سختی ہوگی تو کبھی بھی کسی غیر کا اس کی طرف میلان نہیں ہوگا۔ نمبر 24، بھلائی اور خیر کی بات کرنے والی ہو۔
24ویں صفت کہ وہ خیر اور بھلائی کی بات کرے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، عورتیں اگر بات کریں تو بھلائی کی بات کریں، یعنی اول تو غیر محرم سے بات کی ضرورت نہیں ہے، اگر کہیں ضرورت پیش آ جائے تو پردے کے پیچھے سے اگر بات ہو بھی تو وہ خیر اور دین کی بات ہو، کوئی دینی مسئلہ بتایا، کوئی خیر کی بات کی رہنمائی کی، یعنی گویا گناہ کی بات، فسق و فجور کی بات، بے حیائی کی بات نہ ہو، تو گویا عورت کی زندگی کا ایک وصف ہو، نیکی کے کاموں پر خود بھی چلے اور دوسروں کو بھی بھلائی کا حکم دے۔ نمبر 25ویں صفت ہے کہ عورتیں گھروں میں ٹھہری رہیں، عورتیں گھروں میں ٹھہری رہیں، یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، پس عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں۔ اب دیکھیں یہاں حکم خاص طور پہ بات ازواج مطہرات کی چل رہی ہے سیاق و سباق میں، تو جب اللہ انہیں حکم دے رہا ہے کہ وہ گھروں میں ٹھہری رہیں، عام عورتوں کے لیے حکم تو بطریق اولا ہے۔ اور معلوم ہوا عورت کی اصل عزت، حیا، پاک دامنی اس وقت تک محفوظ رہتی ہے جب تک وہ گھر کی چار دیواری میں محفوظ ہوتی ہے۔ جب بھی عورت گھر سے باہر آئی عموماً وہ فتنوں میں مبتلا ہو گئی۔ نمبر 26، غیر مردوں کے لیے بناؤ سنگار نہ کرے، غیر مردوں کے لیے بناؤ سنگار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، عورتیں اس طرح زیب و زینت نہ کریں جس طرح کہ وہ جاہلیت میں زیب و زینت کرتی تھی۔ تو معلوم ہوا عورت کی ایک خامی کیا ہے، زیب و زینت کرنا جیسے جاہلیت میں تھی، اس لیے حکم ہے کہ عورت حیا کی زندگی گزارے، غیر محرم کے لیے زیب و زینت نہ کریں، یعنی اگر ضرورت پیش آئے بھی تو اسے زینت کا حکم ہے وہ محرم شوہر کے لیے ہے۔ آج کل اس حکم پر بھی عمل نہیں ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ عورت صاف ستھری رہے اور اپنے شوہر کے لیے، تاکہ شوہر کی نگاہیں غیر عورت پہ نہ پڑیں۔ عموماً آج کل عورتیں گھروں میں صفائی ستھرائی کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا، صفائی ستھرائی کی وجہ سے لباس میلا کچیلا بدبودار ہوتا ہے، جسم بدبودار ہوتا ہے۔ تو جہاں حکم ہے شوہر کے لیے صفائی کا کہ گھر کی زندگی خوشگوار ہو، وہاں تو صفائی نہیں ہے۔ لیکن اگر کبھی حال میں جانا ہے، کبھی شادی میں جانا ہے، کبھی خوشی غمی میں باہر نکلنا ہے، کبھی بازار جانا ہے، تو اس کے لیے نہایت قیمتی لباس پہن کر صفائی ستھرائی کے ساتھ اور خوشبو لگا کر نکلنا ہے۔ اس سے حالانکہ شریعت نے روکا، تو اس لیے گھر کی زندگی ہماری اس لیے خوشگوار نہیں ہوتی۔ مردوں کی نگاہیں غیر محرموں کی طرف اس لیے جاتی ہیں کہ انہیں اپنی گھر والیوں سے وہ سکون و راحت، وہ اطمینان نہیں مل رہا ہوتا۔ جس گھر کی عورتوں میں مرد کی خواہش کا لحاظ رکھا جائے، حیا اور پاک دامنی ہو، تو وہاں زندگیاں بڑی خوشگوار ہوتی ہیں۔ نمبر 27ویں صفت ہے نماز قائم کرنے والی ہو۔ عورت کی 27ویں صفت ہے نماز قائم کرنے والی ہو۔ اللہ قرآن میں فرما رہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، عورتیں وہ ہیں جو نماز قائم کریں۔ تو خاص طور پہ نماز کا حکم دیا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس مرد عورت میں آ جائے وہ بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، نماز بے حیائی سے، برائی سے انسان کو روک دیتی ہے۔ اس لیے جو ماں بہن بیٹی اس کی اہتمام کرے نماز کا، اللہ رب العزت اس گھر کے اندر حیا پاک دامنی کو لاتے ہیں اور بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ اور جس میں نماز کا اہتمام ہو، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ ایک واقعہ نزہۃ المجالس کے اندر ہے کہ ایک عورت نماز کا وقت تھا، اس نے اپنا تندور جلا دیا، تو تاکہ جتنی دیر میں یہ تندور گرم ہوگا اتنی دیر میں میں نماز پڑھ لوں گی۔ اس عورت کا ایک چھوٹا بچہ تھا، دودھ پیتا، تو اس نے اپنے بچے کو اپنے مصلے کے پاس بٹھا دیا، عورت نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب یہ شیطان اس بچے کو گھسیٹتے گھسیٹتے تندور کے پاس لے کر گیا۔ عورت کے دل میں بار بار یہ خیال لایا، وسوسہ ڈالا کہ وہ اپنی نماز کو توڑ دے تاکہ اپنے بچے کو بچا دے۔ اگرچہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ عورت نماز کو توڑ سکتی ہے اگر یہ ڈر ہو کہ بچہ کہیں آگ میں گر جائے گا یا چھت سے گر جائے گا یا پانی میں ڈوب جائے گا، تو مسئلہ یہ ہے کہ عورت نماز توڑ سکتی ہے، بعد میں نماز کی قضا کر لے۔ لیکن اس عورت نے نماز کو شروع کیا، اس کی توجہ اللہ اتنی تھی
نماز میں خشوع خضوع اتنا تھا، تعلق مع اللہ اتنا تھا کہ یہ سب دنیا مافیہا سے بے خبر ہو کر نماز میں لگی رہی۔ شیطان نے بچے کو تندور میں گرا دیا۔ اب عورت کے دل میں وسوسہ ڈالا، جلدی کرو بچا دو، ہو سکتا ہے بچہ بچ جائے، کہیں جلس نہ جائے۔ وہ اپنی نماز پوری کی اس نے بڑے اطمینان کے ساتھ۔ جب یہ آئی تو شیطان دل میں خیال ڈال رہا تھا بچہ تو جل گیا ہوگا، مر گیا ہوگا۔ جب یہ تندور پہ پہنچی تو کیا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انگارے تھے ان کو یاقوت اور زمرد کی صورت میں تبدیل کر دیا، اور وہ بچہ وہ یاقوت اور زمرد کے ساتھ تندور میں کھیل رہا ہے۔ اللہ نے آگ کی حرارت کو، آگ کی گرمی اور تپش کو اللہ نے ٹھنڈک میں بدل دیا، اور سرخ انگاروں کو یاقوت اور زمرد میں بدل دیا۔ تو من کان للہ کان اللہ لہ، جب انسان اللہ کا ہو جائے اللہ مخلوق کو اس کی نفع رسانی اور خدمت میں لگا دیتا ہے۔ تو دیکھیں اس عورت نے نماز نہیں چھوڑی، اللہ کا حکم نہیں چھوڑا، تو اللہ نے آگ میں بھی اس کے بچے کی حفاظت کی۔ تو عورت کی ایک صفت ہے نماز قائم کرے۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ عورتیں عموماً بہانہ بنا دیتی ہیں کپڑے ناپاک ہیں، حالانکہ شریعت نے عورت کے لیے اتنی آسانی رکھی، مرد پر کبھی نماز معاف نہیں ہے، لیکن عورت کے لیے حیض کے ایام میں نماز معاف ہے، نفاس کے دنوں میں نماز معاف ہے، نماز کی قضا بھی نہیں ہے۔ مرد کے لیے کبھی نماز معاف نہیں، عورت کے لیے شریعت نے حیض و نفاس میں نماز کو معاف کیا۔ تو کتنی آسانی ہے، اس کے باوجود بھی اگر عورت نماز نہ پڑھے تو یہ بڑی سستی، لاپرواہی اور بڑی بدبختی کی علامت ہے۔ پھر اتنی آسانی ہے گھر میں پڑھے، مرد کے لیے تو حکم ہے وضو کرے گا، مسجد آئے گا، باجماعت نماز پڑھے گا، اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ عورت کے لیے شریعت نے بڑی آسانی رکھی، اسی لیے حدیث میں آتا ہے جس ماں بہن بیٹی میں 4 باتیں ہوں گی، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسہا، جب کوئی عورت 5 وقت نماز پڑھے، وصامت شہرہا، 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھیں، وحسنت فرجہا، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، واطاعت بعلہا، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ یعنی عورت کے لیے جنت میں جانا بڑا آسان ہے۔ تو بہرحال 27ویں صفت ہے نماز کو قائم کرنے والی ہو۔ نمبر 28 وآتین الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے والی ہو۔ 28ویں صفت ہے عورت کی زکوٰۃ ادا کرنے والی ہو، یعنی اللہ نے جو زکوٰۃ فرض کی ہے یہ مرد عورت ہر مسلمان پر جو صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، تو وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والی۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے عورتیں زکوٰۃ کے معاملے میں بڑی سست ہیں، حالانکہ عموماً ہر عورت کے پاس زیور ہوتا ہے، سونے کی صورت میں، چاندی کی صورت میں، یا بسا اوقات نقدی مال ہوتا ہے، تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر اس کی ادائیگی میں سستی ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ اسی مال کو قیامت کے دن اژدہے کی صورت میں بنا دیا جائے گا، اور یہ اژدہا پھر انسان کو جبڑوں سے پکڑے گا اور ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا وہی مال ہوں جسے تو دنیا میں جمع کرتا تھا۔ اس لیے عورت اہتمام کرے، اپنے مال کی زکوٰۃ دے۔ اردو کی ایک کتاب ناقابل فراموش سچے واقعات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک عورت اپنے سونے کی زکوٰۃ نہیں دیتی تھی، ہر وقت ہاتھوں میں چوڑیاں ہوتی، سونا ہوتا، گلے میں لاکٹ ہوتا، انگوٹھیاں ہوتی، کانوں میں بالیاں ہوتی، ہر وقت سونے میں ہوتی لیکن زکوٰۃ نہیں دیتی۔ کوئی زکوٰۃ کا کہتا تو اس سے الجھنا شروع کر دیتی کہ میری مرضی میں دوں نہ دوں۔ اب اس عورت کا اسی حال میں انتقال ہو گیا، سارے جسم پہ سونا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہی تھی۔ جب اس حال میں انتقال ہوا ہے تو اب وہ سونے کو جب کاٹنا چاہتے ہیں تو وہ سونا اس کے جسم کے ساتھ یوں ایسا لگا کھال سے گویا چپک گیا، اب وہ جسم سے الگ نہیں ہو رہا۔ تو وہ اس سونے کی چوڑیوں کو کاٹتے تو کھال کٹتی تھی لیکن سونا الگ نہیں ہوتا تھا، اور جو بالیاں تھیں، انگوٹھیاں تھیں، وہ ایسے جسم سے چپک گئی، باہر نکالتے تو باہر نہ نکلے، کاٹنے لگتے تو ساتھ کھال کٹتی، وہ الگ نہ ہوتا۔ آخر کار اسی کے ساتھ اس کو دفنا دیا گیا۔ چند دنوں بعد اس کا جو بیٹا تھا وہ آتا تھا، قبر پہ دعا کرتا تھا، تو اس نے چیخنے چلانے کی آواز سنی۔ اسی طرح خواب میں بھی دیکھا، اپنی والدہ کو بڑی اذیت اور تکلیف میں ہے، تو وہی جو سونا تھا اسی گرم کر کے اسی کو تپا کر اس کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ اس نے جب پوچھا تو ماں نے کہا بیٹا
میں سونے کی زکوٰۃ نہیں دیتی تھی، اس وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ جس آدمی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، مال ہے، اور وہ اس مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس کے ذریعے سے اس کے جسم کو داغا جائے گا، اس کی پیشانی کو اور اس کے پہلوؤں کو، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جو تو دنیا میں جمع کرتا تھا۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو وسعت دی ہو تو وہ مال کا حق ادا کرے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن تپایا جائے گا اس کو جہنم کی آگ میں، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو، ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جو تم دنیا میں جمع کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو یہ اس خزانے کو جسے تم دنیا میں اپنے لیے جمع کر رہے تھے۔ تو بہرحال یہاں خاص طور پر حکم ہے عورتوں کو کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ نمبر 29، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والی ہو۔ عورت کی 29ویں صفت قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والی ہو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے۔ اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ عورت کی زندگی میں اللہ رسول کی اطاعت ہو۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے ہمارے گھروں میں، چونکہ انٹرنیٹ، کیبل کا، موبائل کا ماحول ہے، اس لیے یورپ کی تہذیب پہ چلنا تو عورت اپنے لیے فخر سمجھتی ہے، وہاں کا لباس، وہاں کی وضاقتہ، وہاں کی زیب و زینت اور بنا و سنگار، اس کو اپنی زندگی میں لاتی ہے، لیکن اللہ رسول کی اطاعت یہ دیکھنے میں نہیں آتی۔ سلف کی عورتوں میں یہ بات تھی، وہ ہمیشہ قرآن و سنت کے احکامات پہ زندگی گزارتی تھی، اس لیے اللہ انہیں اولاد بھی نیک صالح دیتا، اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو بھی آگے پھیلاتا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو خوشگوار بنایا تھا۔ تو 29ویں صفت ہے اللہ رسول کی اطاعت کرنے والی ہوں۔ نمبر 30ویں صفت ایک عورت کی یہ ہے کہ جو وہ اپنی زندگی میں خاص طور پر لے کر آئے، اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کے بارے میں فرما رہا ہے، وہ ہے حیا اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے والی ہو۔ حیا اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرما رہے فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، پس یہ حوریں وہ ہوں گی کہ جو نگاہوں کو پست رکھیں گی اور نہیں چھوا ہوگا نہ کسی انسان نے اس سے پہلے ان کو، اور نہ کسی جن نے، نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی صفت بیان کی، حوروں کی صفت بیان کی کہ نمبر 1 ان کی نگاہیں پست ہوں گی، نمبر 2 ان کے جسم کو کسی نے مس نہیں کیا ہوگا، نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے۔ معلوم ہوا عورت کی ایک صفت حیا اور پاک دامنی کی زندگی وہ گزارے۔ اس لیے جیسے آج کے ماحول میں دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی بیٹھی ہے اور موٹر سائیکل پر، اب یہ کس کے ساتھ جی، یہ چچا زاد ہے، یہ کزن ہے، یہ تایا زاد ہے، یہ ماموں زاد ہے، یہ خالہ زاد ہے، حالانکہ اس سے پردہ ہے۔ اب عورت کا جسم اگر اس غیر محرم کے جسم سے مس ہو رہا ہے تو گویا یہ ایک بڑے گناہ میں شامل ہے۔ اللہ نے صفت یہ بیان کی عورت کی، اس کو کسی نے نہیں چھوا ہوگا، نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے اس کو چھوا ہے۔ تو جیسے زنا کرنا گناہ ہے، غیر محرم کے ساتھ جسم کا مس ہونا بھی گناہ ہے۔